صاحب کو بتا دیں کہ ڈاکٹر قیصر عباس ہم لوگوں کے ساتھ ہیں اور گزشتہ 2-3 دن سے ہم لوگ اسی پر زور دے رہے ہیں کہ کس طرح سے ماہ مبارک رمضان میں صرف روزہ نہ رکھیں بلکہ دوسروں کی خدمت بھی کریں، والدین سے لے کر اجتماع تک اور پورے معاشرے تک۔ انشاءاللہ کہ یہ مفید ثابت ہوں گی، خصوصاً روزے کے عالم میں۔ ڈاکٹر صاحب سے اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت خوش آمدید، سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، شکریہ۔ اور خدمت خلق کرنا، اس کی عام دنوں میں بھی یقیناً بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن رمضان میں اور جب کہ آدمی واقعی خود میں شام تک یہ ہوتا ہے کہ اسٹیمنا نہیں رہ جاتا یا کم ہو جاتا ہے، کم سے کم یہ کہیں، تو اس میں دوسروں کی خدمت کرنا، اس کے بارے میں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ جی حسن بھائی، بہت ہی اہم موضوع ہے اور بڑی اچھی بات کی طرف ہماری سحر کی ٹیم جو ہے وہ عوام الناس کو متوجہ کر رہی ہے، اچھی باتوں کی طرف۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو ادامہ دیں اور اس پہ عمل کریں۔ حقیقت میں ایسے ہی ہے کہ خدمت خلق بنیادی ترین و اساسی ترین رکن ہے دین مبین اسلام کا، لیکن اس پہ عمل پیرا وہی ہوگا جس کا سب سے پہلے اسلام کے اوپر یقین ہوگا، پھر خالق اسلام کے اوپر یقین ہوگا۔ آج ہماری سوسائٹی میں اگر کچھ اس شعبے میں فقدان یا کمی یا کاستی نظر آتی ہے تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو خدا کی ذات کا یقین نہیں ہے۔ یعنی منہ سے کہتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں، اعلان بھی کرتے ہیں، لیکن عمل میں یا وہ جس طرح ایک چیز کے یقین ہونا چاہیے وہ یقین نہیں ہے۔ اس سلسلے میں اپنی گفتگو کے آغاز میں ایک چھوٹا سا یعنی پوائنٹ یا ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ ممکن ہے ہمارے لیے اور ناظرین کے لیے مفید ثابت ہو، یہ کہ مثلا اگر ہم کو خدا کی ذات کا یقین حاصل کرنا ہے تو کس طرح کیا جائے؟ سب سے پہلا سوال میں اپنے آپ سے یہ پوچھوں کہ مجھے کس نے بنایا ہے؟ پھر مجھے جس نے بنایا ہے، کیا میں اپنی مرضی سے اس دنیا میں آیا ہوں؟ کیا میں اپنی مرضی سے اس دنیا سے واپس چلا جاؤں گا؟ یہ 3 سوال اپنے آپ سے پوچھیں۔ مجھے کس نے بنایا؟ جس نے آپ کو بنایا ہے، جس کی مرضی سے آپ اس دنیا میں آئے ہیں، جس کی مرضی سے آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، وہی اللہ ہے کہ جو میرا اور آپ کا خالق ہے۔ یعنی میرا یہ وجود، میرا یہ مادی وجود، یہ جو میری فزیکل فٹنس ہے، فزیکل باڈی ہے، یہ مجھے اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ کوئی خالق ہے جس نے اس کو بنایا ہے۔ یعنی میں عموماً یہاں پہ ایک اور بھی مثال عرض کرتا رہتا ہوں کہ ایک بڑھیا سے پوچھا گیا کہ تیرا خدا پہ یقین ہے؟ کہا ہاں خدا پہ یقین ہے۔ کہا کہ خدا کے وجود کی دلیل کیا ہے؟ وہ چرخہ کاٹ رہی تھی ایک مرتبہ اس نے چرخے سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا، جیسے ہی ہاتھ اٹھایا چرخہ رک گیا۔ اس نے کہا دیکھنے والے دیکھ، جب یہ ایک چھوٹا سا چرخہ کسی چلانے والے کے بغیر نہیں چلتا تو یہ اتنا بڑا کارخانہ کسی خدا کے بغیر کیسے چلتا ہے؟ لہٰذا وہ اللہ ہے جس نے انسان کو خلق کیا، پھر انسان کو خلق کرنے کے بعد چھوڑا نہیں بلکہ اس کی دنیا میں بھی کامیابی اور موفقیت کے اس کو گر بتائے ہیں کہ وہ گر جن کے اوپر عمل کر کے نہ فقط اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی وہ کامیاب ہو جائے گا۔ انشاءاللہ آپ کے موضوع پہ اگلے بات انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اور ناظرین، آپ لوگوں کا بھی کوئی سوال ہو تو ضرور ہم لوگوں سے پوچھیے گا اس حوالے سے، کیونکہ بہت سارے سوالات ہوتے ہیں اور بعض لوگوں کی چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں۔ ماہ مبارک رمضان میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ بتائیں کیا چیزیں؟ چلتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔
یہ نسیم زندگی. اور جس چیز کے بارے میں ہم اشارہ کرنا چاہتے تھے، بعض ممالک میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ مسلمان جو ہوتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں بجائے اس کے کہ ان کے کام کی کوالٹی بڑھ جائے، وہ جو کوالٹی تو عام طور سے ہوتی ہی نہیں، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، لیکن وہ کوانٹٹی بھی، اس کی مقدار بھی جو ہے وہ اس کی کم ہو جاتی ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی روزے سے ہیں، اب 11-12 بجے پہنچیں گے، پھر فوراً نماز کے لیے جانا ہوگا، اور پھر نماز کے بعد ڈائریکٹ گھر چلے گئے. تو کیا یہ طریقہ کار درست ہے خدمت خلق کا؟ اور اس میں مختلف بہانے ہوتے ہیں، میں اس جانب اشارہ نہیں کروں. جی حسن بھائی، جہاں تک خدمت خلق کا تعلق ہے، اسلام جس قدر خدمت خلق کے اوپر زور دیتا ہے اور توجہ دلواتا ہے، شاید کسی مکتب یا کسی مذہب میں اور ہو. اسلام آپ کا فقط یہ نہیں کہ جو آپ مسجدوں میں پیش کرتے ہیں، یا جو آپ مثلا نمازیں پڑھ کے دوسروں کے، یا آپ کے ماتھے پہ میرا بن جاتا ہے، یا مثلا دکھاوا کرتے ہیں. ایکچوئل پہلی بات تو میں یہ عرض کرتا چلوں، بعض لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں، مثلا ظاہر میں دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، دین کے نام پہ قربان کر رہے ہوتے ہیں، ایکچوئل ان کی نیت جو ہوتی ہے وہ دکھاوا ہوتا ہے یا ریاکاری ہوتی ہے. میں اپنے ناظرین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ریاکار جو ہوتا ہے وہ مشرک ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی بجائے آدمیوں سے داد لینا چاہتا ہے، آدمیوں کے لیے، لوگوں کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے. افطار کروا رہا ہے تو لوگوں کے لیے، کہ لوگ یہ کہیں کہ ماشاءاللہ ایک صاحب نے مدینے میں افطار دیا، بہت بڑا دسترخوان بچھایا، یہ وہ سارا کچھ. اس کا ہمسایہ غریب جس نے روزہ رکھا ہوا تھا، شام کو اس کی دہلیز پہ ناک کیا کہ مجھے کچھ دے دے. اس نے کہا کہ واپس دھدکار دیا، کچھ بھی نہ دیا، جبکہ مدینے میں اتنا بڑا، کیوں وہاں نام نکل رہا تھا، ادھر سارا محلہ بھی، کیا بات ہے جی، صاحب نے مدینے میں افطار کروائی. یہ ریاکار ہے، اس کو ثواب کی بجائے گناہ ملے گا. خدمت خلق یہ ہے کہ جو فقط اور فقط قربتاً اللہ کی جائے، جس میں جز اللہ کے، حتیٰ جس کی خدمت کی جائے اس سے بھی کوئی اجر کی توقع آپ نہ رکھیں کہ میں اس کی خدمت اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ تھوڑی دیر کے بعد میرا شکریہ ادا کرے گا. حتیٰ اس بات کی توقع بھی خدمت خلق کرنا. اور دین اسلام نے یہ صریحاً یہ بات کہی ہے کہ تمہارا دین اور تمہارا مذہب فقط مسجدوں تک محدود نہیں. مولا فرماتے ہیں کہ کسی کے ماتھے پہ بنے محراب کو دیکھ کے اس کے دین کے بارے میں تم نظریہ قائم نہ کر لو، جا کے دیکھو مارکیٹ میں اس کا، بازار میں اس کا کردار کیسا ہے. اگر دکاندار ہے تو دیکھو دکان پہ بیٹھے ہوئے کا اخلاق کیسا ہے، وہ کس طرح لوگوں کو ڈیل کرتا ہے. آیا وہ ان سے سالم اور صحیح پیسے لے کے مال بھی سالم دیتا ہے، یا نہیں مال کھوٹا دے کے پیسے صحیح لیتا ہے. یا مثلا اسی طرح کوئی دفتر میں بیٹھا ہے تو اس کی ایک رسپانسبلٹی ہے کہ عوام الناس کے کام کرنا، وہاں پہ جا کے اس کا دین دیکھیں. آیا وہ وہاں پہ خدمت خلق، اگرچہ وہ خدمت اس کی اجرت لے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر دین کی نظر میں، اگر وہ اسی کام کو عبادت کی نظر سے کرے گا، خدمت خلق کی نظر سے کرے گا، تو وہ کام اس کا عبادت ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک چیز بس بیچ میں ہم یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں، حتیٰ غیر مسلم معاشروں میں، حتیٰ غیر مسلم معاشروں میں بھی انسان ہے. مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہاری سوسائٹی میں رہنے والے دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو تمہارے دینی بھائی ہیں، دوسرے وہ ہیں جو تمہارے انسان ہونے کے ناطے مثلا جو ہے تمہارے ہم جنس ہیں. لہٰذا ان دونوں کے حقوق ہیں تمہارے اوپر. حتیٰ غیر مسلموں کے ساتھ بھی، میں شاید پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک شخص جوان جو تھا مسلمان ہو گیا، تو اس کی والدہ جو تھی وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، تو پیغمبر کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ میری والدہ جو ہے وہ کافر ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے کہ کافر کی خدمت کروں نہ کروں، اس کے ساتھ کیسا رویہ. حضرت نے فرمایا پہلے کی نسبت اب اس کی عزت اور احترام اور خدمت میں بیشتر کر دے، یعنی پہلے اضافہ کر دے. تو جب اس نے ایسا کیا تو ماں نے پوچھا بیٹے تو آپ پہلے بھی میرے تھے، میرے ساتھ رہتے تھے، لیکن یہ اچانک کیا ہو گیا کہ ایک مرتبہ آپ کے اخلاق میں، آپ کی خدمت میں یہ تبدیلی آ گئی؟ کہا ماں میں مسلمان ہو گیا ہوں. فرمایا جس اسلام نے تجھے اتنا اچھا بنایا ہے، چل مجھے بھی لے چل اس رسول کی بارگاہ میں، تاکہ میں بھی اسی اسلام کے سانچے میں ڈل جاؤں اور دین اختیار کر لوں کہ جو اس قدر، جس کی تعلیمات اس طرح کی اچھی ہیں اور جس کی تعلیمات اس جیسی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ حتیٰ غیر مسلموں کے ساتھ بھی آپ اسلام مسلمان ہونے کا ثبوت دیں، آپ اپنے اچھے ہونے کا ثبوت دیں. لوگ آپ کو دیکھ کے آپ کے دین کی طرف اشارہ کرتے ہیں، آپ کے مکتب کی طرف اپنے نظریات قائم کرتے ہیں کہ مثلا میں جیسا ہوں، لوگ مجھے دیکھ کے میرے مکتب کے بارے میں سوچیں گے کہ جس مکتب نے اس کی تربیت کی ہے وہ مکتب خود کیسا ہوگا. لہٰذا ضروری ہے کہ مثلا آپ کا مارکیٹ کے اندر اخلاق اچھا ہو، فقط مسجد میں نہیں. مسجد میں تو آج مثلا جو پورا سال مسجد میں نہیں آتے، آپ ان کو بھی دیکھتے ہیں کہ افطار کے وقت جگ بھی لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، پانی بھی پلا رہے ہوتے ہیں، سالن بھی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اوورال پوری زندگی میں جو ہے خدمت خلق ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب گفتگو ہماری جاری رہے گی انشاءاللہ. اور ناظرین چلتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب. بہت ہی اچھا سا حصہ ہمارے ساتھیوں نے تیار کیا ہے، اور دیکھیے کس طرح سے جلد بڑھاپے سے، خصوصاً شہروں میں جو لوگ اس کا شکار ہو گئے ہیں، بچا جا سکتا ہے.
کھانے کی بعض اشیاء ایسی ہوتی ہیں جو جلد بڑھاپے کا باعث بنتی ہیں، لہٰذا ان کو کھانے کی بالکل تجویز نہیں دی جاتی۔ جن کھانوں کا یہاں تذکرہ کیا جاتا ہے کبھی استعمال نہ کریں۔ فریز کیے گئے کھانے، یہ کھانے طبیعی طور پر جسم کے لیے مضر نہیں ہیں، البتہ اگر اچھی طرح سے فریز کیے جائیں، لیکن اگر آپ کھانے کی اشیاء کو تازہ استعمال کر سکیں تو بہت ہی بہتر ہے۔ تازہ گوشت، غلات اور فائبرز میں بڑھاپے کے خلاف اینٹی آکسیڈنٹس کی زیادہ مقدار پائی جاتی ہے، لہٰذا فریز کی گئی اشیاء کو کھانے کی تجویز نہیں دی جاتی۔ حیوانی سیر شدہ چربی، اس قسم کی چربی بعض چربی والے سرخ گوشت کی اقسام، مرغ کی کھال اور اسی طرح چربی والی دودھ کی مصنوعات میں موجود ہوتی ہیں، اور بہتر ہے کہ ان کے استعمال میں حد اعتدال کا خیال رکھا جائے۔ کھانوں کے درمیان کھائی جانے والی نمکین اشیاء، نمک کے ذائقہ اور نمکین صورت میں کھائی جانے والی وہ اشیاء جو کھانے کے وقت کے درمیان استعمال کی جاتی ہیں وہ بلڈ پریشر کے بڑھنے اور اسی طرح جلد کے جلد بڑھاپے کا باعث بن جاتی ہیں۔ سیر شدہ گھی یا تیل، ان غذاؤں کو کھانے سے احتراز کریں جو لبریز سیچوریٹڈ گھی یا تیل سے تیار کی جاتی ہیں، جیسے مٹھائیاں، کوکیز اور فاسٹ فوڈز وغیرہ۔ اس قسم کے کھانوں کا عدم استعمال دل کی بیماریوں میں مبتلا ہونے سے بھی روک دیتا ہے اور جلد بوڑھا ہونے کی راہ میں بھی رکاوٹ بنتا ہے۔ صنعتی گھی یا تیل، چپس اور اسنیکس کی تیاری میں گھی کی جو اقسام استعمال کی جاتی ہیں وہ پیٹ میں درد اور ہاضمے کے مسائل کا سبب بنتی ہیں۔ ان چیزوں کے استعمال سے افراد میں پھلوں اور سبزیوں کا استعمال کا رجحان کم ہو جاتا ہے۔ نائٹرس اور فاسٹ فوڈ، نائٹرس جو بڑی مقدار میں ہاٹ ڈاگز، فاسٹ فوڈ اور نمک کا ازالہ کرنے والے گوشت کی اقسام میں پائے جاتے ہیں، کینسر کا باعث بنتے ہیں اور ان کے کھانے سے احتراز کیا جائے۔ اس قسم کی اشیاء کے استعمال پر مجبور ہونے کی صورت میں آپ حد المحدود وٹامن سی کا زیادہ استعمال کریں تاکہ معدہ اور جلد پر ان اشیاء کے منفی اثرات کم ہو سکیں۔ یہاں تک ساتھ دینے کا بہت بہت شکریہ۔ آیت اللہ فاضل لنکرانی فرماتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ جا کے عبادتیں کرو، جو واجبات ہیں وہ انجام دو، اور جو مستحبات ہیں اس کے بجائے جا کے خدمت خلق کرو، اور اگر قیامت کے دن کسی نے تم سے پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کیا اور مستحبات تم بجا نہیں لائے، تو کہہ دینا کہ فاضل نے کہا تھا، وہ میرے ذمے۔ تو یہ دکھاتا ہے کہ کس حد تک خدمت خلق کرنا اہم ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ماہ مبارک رمضان بہت کچھ ہمیں سکھاتا ہے، یہی چیزیں جو ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں اچھی چیزیں ہوتی ہیں، اس کی بہتر تمرین بھی ہم لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ جی بالکل حسن بھائی، ایک پورا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جس میں انسان اگر چاہے تو بے شک وہ جس قدر گناہوں میں ڈوبا ہو وہ اپنے آپ کو اس گناہوں کے اس سے نکال کر اچھائی کی طرف راغب کر سکتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیے ماہ رمضان کا جو پہلا ایک تعارف ہے وہ یہ ہے کہ صبح سے لے کے سحر سے لے کے شام تک ہم نے کچھ کھانا پینا نہیں، اگرچہ گھر میں موجود پڑا ہے۔ بہت اچھی عادت ہے، مثلا گھر میں پڑا ہے، بھوک بھی لگی ہے لیکن نہیں کھانا، ایک تمرین ہو رہی ہے۔ 30 دن تک ہم یہ کام کرتے ہیں کہ کھانے کی چیز موجود پڑی ہے، بھوک بھی ہے لیکن ہم نہیں کھاتے ہیں۔ اگر یہی شخص جس نے 30 دن پریکٹس کی ہے یا مشق کی ہے اس کام کی کہ حتی حلال چیزوں کو بھی اللہ کے حکم کی وجہ سے اور اللہ کے فرمان کی وجہ سے جو ہے وہ ہاتھ نہیں لگائے گا، یہی بندہ اگر چاہے تو بقیہ 11 مہینوں میں مسلمانوں کا مال جو اس کے ہاتھوں میں ہے اس کو مثلا ناجائز طریقوں سے کھانے سے جو ہے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اس کو غصب کرنے سے مثلا جو ہے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ بہت بڑا گناہ ہے واقعاً، کسی کا مال کھانا، کسی کا حق کھانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ حتیٰ شہید بھی، شہادت کا کتنا بڑا مقام ہے، اگر شہید کے ذمے بھی حقوق العباد ہوں گے تو پروردگار شہید کو بھی معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ عباد خود معاف نہیں کریں گے، اتنا بڑا یعنی۔ لہٰذا یہ ایک پہلی پریکٹس ہے کہ ہم مثلا اللہ تعالیٰ کے حکم کو اس کی اطاعت کرتے ہوئے جو ہے ہم اپنے یہ مشق کر رہے ہیں ماہ رمضان میں کہ مثلا کسی کا مال سوسائٹی میں جو ہمارے مثلا مظلوم لوگ ہیں، محروم لوگ ہیں، یا ہم سے جو کچھ کم لوگ ہیں، ہم ان کے مال کو زبردستی تسلط سے یا ظلم سے نہیں کھائیں گے۔ دوسری جو مشق اس مہینے میں ہے وہ یہ ہے کہ مثلا ایک آدمی کو بری عادت ہوگی، مثلا سگریٹ کی عادت ہے، مثلا نشے کی عادت ہے، تو جب وہ صبح سے لے کے شام تک 30 دن وہ پریکٹس کرے گا کہ سگریٹ نہیں پی رہا جبکہ اس کو طلب ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے، اسی طرح سے بقیہ جو بری عادتیں ہیں ان کو وہ بروئے کار نہیں لائے گا، ان کو انجام نہیں دے گا، تو یہ بندہ اگر ماہ رمضان کے چلے جانے کے بعد چاہے
تو اپنے آپ کو پورا سال بچا سکتا ہے ایسی عادت. مثلا ایک سب سے بڑی جو مشکل ہماری سوسائٹی میں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے، وہ غیبت کی ہے. زبان کی برائیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ہمارے معاشرے میں. ہم کسی کی خوبی تو بیان کرتے نہیں، لیکن خامی اگر کوئی دکھ جائے تو ایسے ہی فوراً سے پہلے سوشل میڈیا پہ اور پتہ نہیں کہاں کہاں پھیلا دیتے ہیں. یہ بندہ محتاط رہے، یاد رکھے کہ جس طرح تو نے لوگوں کی خامیوں کو پھیلایا ہے، پروردگار عالم بروز محشر تجھے بھی اپنے تمام انبیاء کے سامنے، تمام اولیاء کے سامنے جو ہے اسی طرح بے آبرو کرے گا جس طرح تو آج اس کی مخلوق کو بے آبرو کرنے کے لہٰذا چاہیے کہ ہم دوسروں کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالیں. سوسائٹی کو مثبت بنانے اور تعمیر کرنے کا ایک طریقہ حسن بھائی یہ بتایا گیا ہے. آپ اگر سوسائٹی کو مثبت راستے پہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں کی حتیٰ خامیاں آپ کو معلوم بھی ہیں تب بھی معاشرے میں عام نہ کریں. سبحان اللہ. تب بھی کیوں اس کی بھی ایک تاثیر رہتی ہے انسان کی. انسان مثلا جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ یہ اس بات کی تصدیق انہوں نے کی ہے کہ فقط آپ ہمارے ہاں مثال دیتے تھے کہ آپ جو گورے کو ساتھ جو ہے پیلے کو باندھ دیا جائے تو اگر وہ رنگ نہیں بدلائیں گے تو خصلت ان کی ایک ہو ہی جاتی ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ معاشرے میں صبح سے شام تک برائیوں کا پرچار کرتے، اس نے وہ برائی کی، اس نے یہ برائی کی، میں نے یہ برائی کی، فلاں نے یہ برائی کی، تو معاشرہ برائیوں کی طرف متوجہ ہو جائے گا. فرمایا گیا کہ برائیاں اگر ہیں بھی تو ان کو دبا دو، اچھائیوں کو اچھالو، لوگوں کی خوبیوں کو عام کرو. لہٰذا اگر ہم اس مہینے میں مثلا ایک سخت حکم جو دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نیکی کرنے سے زیادہ ضروری ہے گناہ سے بچیں. یعنی کا فرمایا گیا ہے کہ قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، روزے رکھنے کا مہینہ ہے، سحری کروانے کا مہینہ ہے، افطار کروانے کا مہینہ ہے، خدمت خلق کا مہینہ. میں کہتا ہوں یہ سارا کچھ اپنی جگہ پہ صحیح. پیغمبر گرامی اسلام اور دیگر ائمہ طاہرین علیہ السلام فرماتے ہیں اس مہینے میں سب سے بڑی بات جس کی آپ پریکٹس کریں اور کوشش کریں وہ یہ ہے کہ گناہ نہ کریں. آپ دیکھتے ہیں حسن بھائی گندم کا ایک بہت بڑا ڈھیر رکھا ہے، لیکن اسی گندم کے ڈھیر کے نیچے جو ہے چوہے کا بل ہے. اب وہ ڈھیر جتنا بڑا کیوں نہ ہو، جب چوہے بڑھتے جائیں گے اور ڈھیر کو خراب اندر سے، آخر پہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ ڈھیر بے شک ڈھیر تھا لیکن ضائع ہے، بیکار ہے، کسی کام کا نہیں ہے. اسی طرح آپ جتنی عبادتوں کے ڈھیر لگا دیجئے لیکن اگر گناہ کرنے کی عادت سے آپ نہیں رکیں گے، برائی کرنے کی عادت سے آپ نہیں رکیں گے، آپ کی آنکھیں کسی نامحرم عورت کو دیکھنے سے نہیں رکیں گی، آپ کی زبان کسی کی غیبت سے نہیں رکے گی، آپ کو ان عبادتوں کا کیا فائدہ؟ یہ اسی گندم کے ڈھیر کی مانند ہے جس کے نیچے چوہا ہے اور وہ چوہا جو ہے اس کو خراب کیا جا رہا ہے. آخر پہ جب وہ اس کو آپ کھولیں گے تو دیکھیں گے کہ وہ سارا خراب ہو چکا ہے، ڈھیر کا ڈھیر خراب ہو چکا ہے. لہٰذا فرمایا گیا کہ آپ اس میں بچیں، گناہوں سے بچیں. اس سے اگلی بات جو ہے یعنی پریکٹس کے ساتھ ساتھ میرے مولا فرماتے ہیں کہ آپ کوشش کریں کہ اپنا اخلاق اچھا بنائیں. مثلا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو پیغمبر گرامی اسلام کی کون سی بات سب سے زیادہ اچھی لگی؟ میں اپنے ناظرین سے چاہوں گا تھوڑی توجہ کیجیے گا. فرمایا کہ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ مجھے پیغمبر کا اخلاق سب سے اچھا لگا. کہا وہ کیسے؟ کہا کہ پیغمبر اگرچہ مجھ سے اتنی زیادہ محبت کیا کرتے تھے، مجھے پیار کیا کرتے تھے، حتیٰ میں اشہادو کی جگہ پہ اسہادو پڑھتا تھا اذان میں تو پیغمبر نے فرمایا بلال کی سین جو ہے وہ میری اور میرے خدا کی نظر میں شین شمار ہوتی ہے. اس قدر پیغمبر مجھ سے محبت کیا کرتے تھے. لیکن جب جنگ خیبر فتح ہوئی تو جو جنگ خیبر میں دشمن کے فوجی مارے گئے انہی کی لاشوں سے میں نے جو اسیر تھی، ان کی خواتین قیدی جب بنی اور جو مال غنیمت تھا سارا لے کے، تو ان کی مسئولیت میرے پاس تھی. میں اسیروں کو انہی مرے ہوئوں کی لاشوں سے گزار کے جب لا رہا تھا تو ایک مرتبہ پیغمبر گرامی اسلام کی مجھ پر نظر پڑی. جب نظر پڑی تو پیغمبر کا جو ہے یعنی وہ پہلے والا جو اخلاق تھا وہ ایک مرتبہ اس میں تبدیلی آ گئی. فرمایا بلال یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ قیدی ہیں اب ہمارے، ہم ان کو جس طرح لے کے جائیں یہ ہمارے. فرمایا نہیں، تم نے یہ بہت بڑی زیادتی کی ہے، یہ خواتین ہیں، تم نے ان کو ان کے رشتہ داروں کی لاشوں کے درمیان سے گزارا ہے. بلال فرماتے میں نے اس دن پیغمبر کو اپنے آپ سے وہ پہلے رویے سے تھوڑا ہٹ کر دیکھا. فرمایا مجھے حضرت کا اخلاق، یعنی دیکھیے پیغمبر دشمن کی لاشوں سے جو دشمن اسلام ہیں ان کی خواتین کو گزارنا گوارا نہیں کرتے ہیں. آج کی اس سوسائٹی میں ہم کسی کی خواتین کے سامنے کسی کے بھائی کی، کسی کے باپ کی، کسی کے شوہر کی توہین کیسے کرتے ہیں؟ اور پھر ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم خدا کے اور رسول کے پسندیدہ ہیں. ہرگز ایسا نہیں ہے میرے عزیز. جب تک ہم دوسروں کے حقوق العباد کی، مثلا میں کہتا ہوں خدمت خلق نہ کرو، حد اقل یہ بھی نہ کرو کہ تم تو کسی کی آبرو ریزی کرو یا کسی کے اوپر ظلم کرو جب کہ اس کے بچے بھی موجود
موجود ہیں، اس کے خانوادہ میں اس کے رشتہ دار، کسی کی آبرو ریزی کرنا اس کو قتل کرنے سے زیادہ جو ہے وہ کہتے ہیں زبان کا زخم جو ہوتا ہے یہ نہیں ملتا، تلوار کا زخم جو ہے وہ مل جاتا ہے ایک عرصے کے بعد دوا لگانے کے بعد۔ لہٰذا ضروری ہے حسن بھائی کہ ہماری سوسائٹی میں ان چیزوں کا لحاظ کیا جائے، ان کو مثلا جو اچھائیاں ہیں ان کو فروغ دیا جائے۔ اور جہاں تک میں نے پہلی بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اس مہینے میں واقعاً میرے ناظرین میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ریاکاری سے بچیں، دکھاوے کے لیے افطار نہ کروائیں، دکھاوے کے لیے روزے نہ رکھیں، دکھاوے کے لیے لمبی لمبی نمازیں نہ پڑھیں۔ امیر المومنین علیہ السلام، ابھی ماہ رمضان کی 21 آنے والی ہے اور 19 بھی آنے والی ہے، مثلا مولا کا ذکر ہو جائے ہماری آج کی بھی اس پروگرام میں، یعنی راوی لکھتے ہیں، تمام مورخ اس بات پہ متفق ہیں کہ 19 ماہ رمضان کی شب کو خلیفۃ المسلمین تھے علی علیہ السلام، خلیفہ تھے، 19 ماہ رمضان کی شب کو بہت سارے یتیموں کو پتہ چلا کہ جو رات کی تاریکی میں ہمارے دروازے پہ آ کے کھانا اور پانی رکھ کے جاتا تھا وہ علی تھا۔ بہت سارے بیماروں کو پتہ چلا کہ جو رات میں آ کے ہمیں دوائیں کھلاتا تھا یا ہمیں مثلا پانی پلاتا تھا، دارو دیتا تھا، وہ علی تھا۔ کیوں؟ جب 19 کی رات حضرت کو ضرب لگی تو اس کے بعد حضرت وہ کام کرنے نہ جا سکے۔ کیسے؟ یعنی اس سے پہلے کسی کو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ رات کی تاریکی میں جو آ کے ہماری دہلیز پہ کھانا رکھ جاتا ہے، گندم رکھ جاتا ہے، آٹا رکھ جاتا ہے، جو بھی ہے، یہ کون ہے؟ بس ان کے دروازے پہ پڑا ہوتا تھا، وہ اٹھتے تھے، دیکھتے تھے پڑا ہے، وہ اٹھا لے، پتہ نہیں ہوتا۔ یہ ہے خدا کی راہ میں دینا، کہ کسی کو مال، ٹھیک ہے قرآن میں لکھا ہے تم آشکارا بھی دے سکتے ہو، تم چھپا کر بھی دے سکتے ہو، لیکن ضروری ہے کہ اس میں ریاکاری شامل نہ ہو۔ یہ بہت بڑا جو ہے المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا۔ بالکل، یعنی خدمت خلق یہ نہیں ہے کہ صرف ان کو کوئی خدمات پیش کی جائیں، سروس پیش کی جائے، بلکہ ان کو برائیوں سے بھی یعنی باز رکھنا بھی، وہ بھی خدمت میں ہی خدمت ہے، شمار ان کی عزت کا خیال رکھنا، ان کا احترام کرنا، ان کی خوبیوں کو اچھالنا سوسائٹی میں، یہ بھی خدمت خلق میں آتا ہے۔ انشاءاللہ گفتگو اپنی تھوڑا بہت ٹائم بچا ہے، انشاءاللہ اس میں آگے بڑھائیں گے۔ ابھی ایک بہت ہی اچھا سا حصہ ہمارے ساتھیوں نے تیار کیا ہے ایران کے حوالے سے، جو ایران کا حصہ ہم لوگ دکھاتے ہیں ہمیشہ، دیکھیے پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ شہر کے گلی کوچوں میں ٹہلتے ہیں تو کیا دکانوں کے سامنے سجی ہوئی چیزوں کے علاوہ کبھی ان لوگوں کی طرف بھی توجہ دیتے ہیں جو ہمارے آس پاس سے گزر رہے ہیں؟ ہم انہیں کتنی اہمیت دیتے ہیں؟ انہیں ہم کتنا یاد رکھ پاتے ہیں؟ اس میں ان کے ظاہری حلیے کا کیا کردار ہے؟ آج گیسو میشا احمدی ہمیں حجاب کیمپین کے بارے میں بتانا چاہتی ہیں، جو پردے کے بارے میں چلایا جا رہا ہے، جس کا نعرہ ہے مجھے پردہ پسند ہے، 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 مجھے پردہ پسند ہے۔ مجھے پردہ پسند ہے، یہ جملہ شہر میں جگہ جگہ آپ کو نظر آئے گا، جو ایک دل جیسی شکل کے بیچ میں لکھا ہوتا ہے، وہ بھی کچھ اس طرح کہ بالکل ایک لاپرواہ آدمی بھی اسے دیکھے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ شہر کی بہت سی دکانوں میں جا کر آپ وہاں کی چیزوں پر بھی یہ آرم دیکھ سکتے ہیں۔ لگتا ہے کہ اس کیمپین کا اچھا استقبال بھی ہوا ہے۔ ایک نئی طریقے سے پکسل کی چین سے اور گلاسوں کی شکل میں تبدیل ہو گیا ہے۔ ایک اچھا بازار امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے اور کامیاب بھی رہا ہے، خاص طور سے ہم جوانوں میں۔ امر بالمعروف میرے خیال میں ڈائریکٹ نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے انڈائریکٹ اور ایک مؤثر طریقہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ میں نے اس کے بارے میں تھوڑا بہت سوشل میڈیا پر دیکھا تھا، مثلا کچھ لوگ اپنے بیگ پر اس کا آرم لگائے ہوئے تھے۔ کل ملا کر ایک اچھا کام ہے، یہ ان کاموں میں سے ایک ہے کہ اگر یہ سماج میں رائج ہو جائے تو اس کے بہت سے اچھے نتیجے سماج میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کا اصلی سرا مل گیا ہے۔ اس دکان کے مالک نے مجھے بتایا کہ فوٹو اسی عنوان کے تحت انسٹاگرام سے ڈاؤن لوڈ ہوا ہے۔ اب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دراصل معاملہ کیا ہے۔ مجھے پردہ پسند ہے، یہ ایک ایسا کیمپین ہے جو پچھلے 1 سال سے سوشل میڈیا پر چلایا جا رہا ہے۔ اس میں خواتین سے کہا جاتا ہے کہ اپنے فوٹو کو پورے اسلامی پردے اور حجاب کیمپین کے لوگوں کے ساتھ انسٹاگرام پر شیئر کریں۔ ہمارے تقریباً 500 ممبرز ہیں جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں۔
ان میں سے 60-70 ممبر ایسے ہیں جو بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس کیمپین میں سرگرم ہیں اور ہماری مدد کرتے ہیں۔ ابھی تک ہم تقریباً 15,000 کیرنگ اور پکسل بیچ چکے ہیں۔ اب تک 30,000 لوگ انسٹاگرام پر اس کیمپین کے ساتھ جڑ چکے ہیں اور تقریباً 1,200 لوگوں نے اپنے فوٹو ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ میری نظر میں ایک اچھا اور نیا قدم تھا۔ اس کام سے ہٹ کر بھی دیکھا جائے، مثلا اگر کوئی بھی کہیں بھی یہ کہنا چاہے کہ میں پردے کا خیال رکھتی ہوں یا مجھے پردہ پسند ہے یا یہ نعرہ مجھے پسند ہے اور وہ اس الگو کو دوسروں کے لیے استعمال کرے تو یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے۔ ایک جملہ ہے جس سے ایک اچھی گرافک کی شکل دی گئی ہے۔ اس نے سماج میں اپنا ایک اچھا اثر قائم کیا ہے، یہاں تک کہ ایک دم لاپرواہ لوگوں کو بھی یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ وہ خود سے یہ پوچھیں کہ وہ پردہ کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ محجب ڈریس ڈیزائنر اور فیشن میں آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ مجھے پردہ پسند ہے کیمپین اس بات کا بھی سبب بنا ہے کہ ایرانی فیشن کی طرف لوگوں کی توجہ بڑھ جائے اور خود کپڑے بنانے والوں میں ایک کمپٹیشن سا شروع ہو گیا ہے۔ سویڈن کے ایک برانڈ نے نیو حجاب کے نام سے تہران میں اپنا شو روم کھولا ہے جو یاس کمپلیکس میں ہے اور اپنی دکان کو ایرانی اور اسلامی کپڑوں سے مخصوص کر دیا ہے۔ جو لوگ کپڑے لینے آتے ہیں اور جو انہیں چاہیے ہوتا ہے وہ آسانی سے یہاں مل جاتا ہے، جس کی وجہ سے انہیں کپڑے خریدنے میں بڑی آسانی ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ خود کپڑے بنانے والوں میں بھی ایک مقابلے کی فضا بن جاتی ہے، جس سے اور اچھے اور بہتر اسٹائل بازار میں آتے ہیں۔ آج کل اس کیمپین کو لے کر سماج میں عوامی سطح پر کافی باتیں ہو رہی ہیں اور پردہ کرنے والوں کو یہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ وہ پردہ کیوں کرتی ہیں۔ شاید یہ کیمپین شروع کرنے والوں نے بھی کبھی یہ نہ سوچا ہوگا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ طریقہ اتنا کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہی احساس ان میں جذبہ پیدا کرتا ہے کہ وہ اپنا یہ کام جاری رکھیں۔ ہمیں یقین ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ امید ہے کہ حصہ بھی آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، بہت ہی اچھی رپورٹ تھی۔ اور ڈاکٹر صاحب 2-2.5 منٹ ہم لوگوں کے پاس ہیں، پروگرام آپ کے حوالے۔ میں علماء سے اور معاشرے کے جو سرشناس افراد ہیں ان سے گزارش کروں گا اس آخری بخش میں کہ وہ کوشش کریں کہ معاشرہ سازی کے اوپر کام کریں۔ مثلا ماہ رمضان ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، ہمارے سارے اعمال کو پروردگار دیکھ رہا ہے۔ کوشش کریں کہ اختلاف سے بچا کر، قدورت سے بچا کر، نفرتوں سے بچا کر، اسلام ایسا مذہب ہے کہ جو کفار کے ساتھ بھی، حتیٰ کسی کے ساتھ بھی نفرت کا درس نہیں دیتا، اگرچہ ان کے پلے مثلا اسلام کے خلاف کوئی علنی گناہ نہ ہو۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت اچھی فرصت ہے علماء کرام کے لیے، مسجد میں اخلاق کا درس دیں، مسجد میں قرآن فہمی کا درس دیں، مسجد میں جو ہے آخرت کے بارے میں، مسجد میں معاشرہ سازی کا درس دیں اور تیار کریں امت کو۔ اور رہا کہ مثلا اس جو سرشناس افراد ہیں، جو لیڈر قسم کے لوگ ہیں، ان کے لیے بھی خدمت خلق جو ہے وہ ضروری ہے۔ وہ کس طرح خدمت خلق؟ مثلا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب حضرت گرمیوں کی چھٹیوں میں مشہد جاتے تھے تو تھوڑی دیر ہی حرم امام رضا میں بیٹھتے تھے، چند افراد کے ساتھ مل کے جاتے تھے اور تھوڑی دیر بعد زیارت کیا، سلام کیا اور واپس آ گئے۔ جب واپس آئے تو جب باقیہ ساتھی بھی واپس آتے دیکھتے کمرے کا اندر جھاڑو لگا پڑا ہے، برتن دھلے پڑے ہیں، چائے تیار ہوئی پڑی ہے اور جو ہے سارے بستر وغیرہ سارا کمرہ سیٹ ہوا پڑا ہے۔ لوگ کہتے کہ آغا امام آپ یہ کیا کرتے ہیں، تھوڑی دیر حرم میں بیٹھتے ہیں؟ فرمایا میرے نزدیک یہ کام جو ہے افضل تر ہے اس عبادت سے جو حرم امام رضا علیہ السلام میں انجام دی جاتی ہے۔ لہٰذا اگر معاشرے کے جو سرشناس لوگ ہیں وہ اس طرح کے افراد بن جائیں، میں یقین سے کہتا ہوں ہمارا معاشرہ جنت بن جائے گا۔ یہ معاشرے کے جو بڑے لوگ ہیں یا مثلا سرشناس لوگ ہیں، یہ اللہ کے وکیل ہیں، اللہ نے ان کو اپنا وکیل بنایا ہے۔ اگر یہ اللہ کے صحیح معنی میں مطیع اور فرما بردار ہو جائیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اگر علماء اپنا صحیح فریضہ انجام دینا شروع کر دیں تو ہمارا معاشرہ واقعاً اسی دنیا میں اور چند ہی دنوں
میں جو ہے اسی ماہ رمضان کے بعد جو ہے ہمارا معاشرہ جنت نظیر معاشرہ بن سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ڈاکٹر صاحب، بالکل ایسے ہی، بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک اور وہی جو اس رپورٹ میں بھی جس کی جانب اشارہ ہوا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور وہ بھی اچھی طریقے سے اگر کیا جائے گا تو یقیناً اثر بہت تیزی سے دیکھا جائے گا. امید ہے کہ آج کا یہ پروگرام آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. ناظرین، ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، انشاءاللہ استفادہ کریں گے مزید آئندہ پروگراموں میں. اور ناظرین، ہم چلتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب، اور پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے 1-2 منٹ کے لیے.